السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے لمحہ نمبر 5، جو کہ صفات لازمہ کے بیان میں ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم نے لمحہ نمبر 5 شروع کیا تھا، اس کے اندر میں نے آپ کو 5 باتیں بتائی تھیں۔ نمبر 1 صفت کی تعریف، نمبر 2 صفات کی اقسام، نمبر 3 صفات لازمہ کی تعداد، نمبر 4 اسی طرح صفات لازمہ کی 2 قسمیں، اور اسی طرح نمبر 5 ہر حرف کی صفت معلوم کرنے کا طریقہ۔ یہ 5 چیزیں میں نے آپ کو لمحہ نمبر 5 کے شروع میں بتائی تھی، اور ان کو ہم ترتیب کے ساتھ لے کر چلے تھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صفت کی تعریف کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ما قام بشیء من المعانی، یعنی معانی کے قبیل وہ چیز جو کسی دوسرے کے سہارے پر قائم دائم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہم کیا لیں گے؟ یہاں ہم حرف مراد لیں گے، یعنی حرف جب نکلتا ہے تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کون سی صفت پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جیسے ایک انسان ہوتا ہے، کوئی ہمارے سامنے نام لیتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کا رنگ سفید ہے، اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ اس طرح چلتا ہے، اس کی صفات، اس کے اندر یہ صفات ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جب بھی میں آپ کے سامنے قاف کا نام لوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا قاف موٹا ہے۔ اسی طرح قاف کے اندر جہر صفت جو ہے بلندی ہے، اسی طرح قاف کے اندر شدت ہے، اسی طرح قاف کے اندر استعلاء یعنی موٹائی ہے، اسی طرح آگے کیا ہے؟ اسمات ہے، یعنی سختی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اور اسی طرح قاف کے اندر صفت قلقلہ ہے، جیسے فلق، ٹھیک ہے، علق، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے؟ یہ صفات کے اندر داخل ہیں، یہاں سے ہم حرف مراد لیں گے۔ اب جو کیا ہے مجودین کی اصلاح میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ جب حرف اپنے مخرج سے نکلتا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا وہ حرف موٹا نکل رہا ہے، کیا وہ حرف نرم نکل رہا ہے، کیا وہ حرف پھسل کر نکل رہا ہے، کیا وہ حرف سختی اور جماؤ کے ساتھ نکل رہا ہے، کیا وہ حرف شدت کے ساتھ نکل رہا ہے، کیا وہ حرف نرمی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ یعنی یہ معانی کے قبیل دوسری چیز ہے، یعنی جو کسی دوسرے کے سہارے پر قائم دائم ہوگی۔ قاف مخرج اس کا کون سا ہے؟ زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ ٹھیک ہے، یہاں سے قاف نکلتا ہے، لیکن اب کاف باریک ہوتا ہے، قاف موٹا ہوتا ہے، ان کے اندر صفات کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، تو صفت کی تعریف کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، جیسے نعت آ جاتی ہے، خوبی آ جاتی ہے، کسی کا ہنر ہوتا ہے، قد و قامت ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہے؟ صفت کی تعریف کے اندر میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے صفت کی تعریف والی ویڈیو نہیں دیکھی، سبق نہیں دیکھا، تو میرے چینل پر جا کر آپ وہ سبق دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد نمبر 2 پر میں نے آپ کو بتایا تھا صفات کی 2 قسمیں ہیں، اقسام ہیں۔ صفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صفات لازمہ، نمبر 2 صفات عارضہ۔ ٹھیک ہے، اب صفات لازمہ جو ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ یعنی وہ صفات جو حرفوں کے اندر لازم طور پر پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ حرف کے اندر وہ صفت نکال لی جائے تو وہ حرف باقی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ باقی نہ رہنا کئی طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ حرف کسی دوسرے عربی حرف کے ساتھ بدل جائے گا، یا تو وہ حرف ناقص ادا ہوگا، یا وہ کسی دوسری زبان میں چلا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ نے صاد کے اندر صفت استعلاء ادا نہیں کی، اس کو موٹا نہیں پڑھا، تو یہ سین سے بدل جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے غین اور خا اور قاف کے اندر صفت استعلاء نہیں ادا کی تو یہ کیا ہے؟ غیر الخالدین، تو یہ ناقص ادا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ نے ضاد کے اندر صفت استعلاء ادا نہیں کی تو یہ ذال بن جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے حروف قلقلہ کے اندر جیسے وتب، اگر آپ نے قلقلہ ادا نہیں کیا تو یہ پے سے بدل جائے گا، جیم چے سے بدل جائے گا۔ تو یہ کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ صفات لازمہ ہیں، اگر آپ اس صفت کو نکال لیں تو وہ حرف باقی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، یہ صفات لازمہ کی تعریف ہے، اس کو ذاتیہ بھی کہتے ہیں، ممیزہ یعنی امتیاز کرتی ہیں ایک دوسرے حرف کے اندر، طا کو الگ بتاتی ہیں، تا کو الگ بتاتی ہیں، قاف کو الگ بتاتی ہیں، کاف کو الگ بتاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو مقومہ یعنی ان کو تقویت ملتی ہے حرفوں کو۔ ٹھیک ہے، یعنی حرف کیا ہے؟ خوبصورت ہو کے نکلتا ہے۔ یہ صفات لازمہ کی تعریف ہے۔
اب اس کے بعد صفات عارضہ کسے کہتے ہیں؟ صفات عارضہ جیسے مد ہو گئی، غنہ ہو گیا، را کی پر اور باریک ہو گیا، لفظ اللہ کا نام ہو گیا، اسی طرح جیسے یہ صفات عارضہ کا مطلب ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی۔ صفات عارضہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ صفات جو کبھی حرف میں ہوں کبھی نہ ہو۔ جیسے را کو دیکھ لیں، را کبھی موٹا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر را موٹا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، یہاں پر را موٹا ہے۔ من شر، را باریک ہے۔ فرعون، را باریک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کبھی را موٹا ہوگا کبھی باریک، کیونکہ اس کے اندر جو صفت ہے وہ عارضی ہے۔ اس کے بعد لفظ اللہ کا نام ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، اگر اس کے پیچھے زبر ہوگی، اللہ لا الہ الا، الحمد للہ، یہاں پر باریک ہے۔ بسم اللہ، یہاں پر باریک ہے۔ اعوذ باللہ، یہاں پر باریک ہے۔ لفظ اللہم، اذ قالوا اللہم، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں اللہم موٹا ہوگا، اگر پیچھے زیر ہوگی تو قل اللہم، یہاں پر باریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفات عارضہ کی تعریف ہے، یعنی صفات عارضہ کبھی ہوں گی کبھی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 3 پر میں نے آپ کو بتایا تھا صفات لازمہ کی تعداد کتنا ہے، یعنی صفات لازمہ 17 ہیں۔ نمبر 1 ہمس، جہر، شدت، رخوت، درمیان میں توسط، اسی طرح استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات، ٹھیک ہے۔ یہ 10 صفات ہو گئیں، یہ ان کے دو جوڑے بنتے ہیں۔ اس کے بعد صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، اسی طرح تقریر، تفشی، استطالت، ٹھیک ہے۔ صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تقریر، تفشی، استطالت، یہ 7 ہیں، یہ غیر متضادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا۔ اب صفات لازمہ کتنی تھیں؟ 17 تھیں، ٹھیک ہے۔ صفات لازمہ کتنی ہیں؟ ان کی تعداد 17 ہے، ہم سے لے کر استطالت تک۔ نمبر 4 پر کیا ہے؟ صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں، یعنی جو صفات لازمہ 17 ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ 10 متضادہ، یعنی ایک دوسرے کی ضد بننے والی ہیں، یہ 5 جوڑے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے تھے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ غیر متضادہ، یعنی ایک دوسرے کی ضد نہ بننے والی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں، متضادہ اور غیر متضادہ۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو میرے چینل پر آپ جا کر یہ سبق دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر میں نے یہ پورا سبق پڑھایا ہوا ہے۔ اب یہاں پر نمبر 5 پر کیا ہے؟ ہر حرف کی صفت معلوم کرنے کا طریقہ، جو کہ آج ہمارا سبق کا موضوع ہے۔ 4 چیزیں ہم نے پیچھے پڑھ لی ہیں، ہر حرف کی صفت معلوم کرنے کا طریقہ ہم نے نہیں پڑھا۔ پہلے میں نے آپ کو تھوڑا سا مختصر بتایا تھا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ اب ہم کیا کرنے والے ہیں؟ آگے جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اگلا سبق جو ہمارا ہے 29 حرفوں میں صفات کو ڈھونڈنا، یعنی الف سے لے کر یا تک ہم حرفوں کے اندر صفات کو ڈھونڈیں گے۔ یعنی یہاں پر میں الف لکھوں گا، یہاں پر میں دیکھوں گا اس کے اندر کون سی صفات پائی گئی ہے۔ جہر ہے تو الف کے اندر بلندی ہوگی، اسی طرح رخوت ہے تو الف کی آواز جاری ہوگی، اسی طرح اگر اس کے اندر استعلاء ہوگی تو وہ الف موٹا ہوگا، اسی طرح اگر اس کے اندر اطباق ہوگی تو پھر زیادہ موٹا ہوگا۔ تو یہاں پر میں آپ کو صرف صفات پڑھا دوں تو اس کا آپ کو پتہ نہیں چلنے والا جب تک میں آپ کو سمجھاؤں گا نہیں کہ با کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے اس لیے با کے اندر شدت ہوتی ہے، با کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے اس لیے اس کے اندر قلقلہ ہوتا ہے، با کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے اس لیے با باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک ہمیں یہ چیزیں پتہ نہیں چلیں گی تو ہمیں صفات پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔